اللهم وسلم علیہ اعلیٰ حضرت کو اللہ نے بڑی علم و حکمت سے نوازا۔ یہ جو آپ نے الفاظ استعمال کیے ہیں نا، یہ خود نہیں کیے بلکہ آپ کو عطا کیے گئے۔ ایسا کلام دنیا کا کوئی شاعر نہیں لکھ سکتا جیسا کلام میرے امام احمد رضا نے لکھا ہے۔ کلام جو میں پڑھوں گا تھوڑا سا مشکل ہوگا، انشاءاللہ اس کو میں تھوڑا سا آسان کر کے آپ کے گوشت گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ مل کے پڑھیں۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجى بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا۔ نظر ایک چمن سے تو چار ہے، نہ چمن چمن بھی نثار ہے۔ نظر ایک چمن سے تو چار ہے، نہ چمن چمن بھی نثار ہے۔ عجب اس کے گل کی بہار ہے کہ بہار بلبل زار ہے، صلو علیہ وآلہ، صلو۔ نہ دل بشر فگار ہے کہ ملک بھی اس کا شکار ہے، یہ جا کے حجدہ ہزار ہے، جسے دیکھو اس کا ہزار ہے، صلو علیہ وآلہ، صلو۔ اب میرے سیدی اعلیٰ فرماتے ہیں نظر کے سامنے، نظر ایک چمن سے دو چار ہے، دو چار من آمنے سامنے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں میری آنکھوں کے سامنے جو چمن ہے وہ نبوت مصطفیٰ کا چمن ہے۔ یہ ایسا چمن ہے کہ تمام نبیوں کے چمن، تمام صحابہ کے چمن، تمام اولیاء کے چمن اس چمن پہ قربان ہو رہے ہیں۔ یہ ایسا چمن ہے حضور کا کہ سارے چمن اس چمن پہ قربان ہو رہے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں عجب اس ان کی بہار ہے کہ بہار بلبل زار ہے۔ بلبل جو ہے نا ایک گلشن کی رونق ہوتی ہے، زینت ہوتی ہے، لیکن جب وہ حضور کا گلشن دیکھتی ہے تو اپنی کمزوری پہ رو رہی ہے کہ کہاں میں کہاں حضور کا گلشن۔ آگے فرماتے ہیں نہ دل بشری فگار ہے، فگار میں نہ زخمی ہونا۔ اعلیٰ حضرت تیری تربت پہ اللہ کروڑا رحمت و نازل فرمائے۔ خدا کی قسم ایسا اللہ نے عاشق عطا کیا۔ آپ فرماتے ہیں نہ دل بشری فگار ہے، کہتے حضور کے عشق میں ایک انسان ہی جن کا دل زخمی ہے، بلکہ فرشتوں کے دل بھی حضور کی محبت میں زخمی ہے۔ نہ دل بشری فگار ہے کہ ملک بھی اس کا شکار ہے، یہ جہاں کے حجدہ ہزار ہے، حجدہ میں 18,000 اور دوسرے 1,000 کو 18,000 میں استعمال کیا، اگلے 1,000 کو قربان میں استعمال کیا۔ فرماتی یہ جہان کیا بلکہ 18,000 جہان، جس کو دیکھو اس کا نثار ہے، جس کا دیکھو اس کا ہزار ہے، جس کو دیکھو حضور پہ قربان ہو رہا ہے، جس کو دیکھو حضور پہ۔ نہیں سر کے سجدہ گناہ نہ ہو، نہ زبان کے زمزم خواہ نہ ہو، نہیں سر کے سجدہ گناہ نہ ہو، نہ زبان کے زمزم خواہ نہ ہو، نہ وہ دل جو اس پہ تپا نہ ہو، نہ وہ سینہ جس کو قرار ہے، صلو علیہ وآلہ، صلو۔
فرماتے ہیں کائنات میں کوئی ایسا سر ہے ہی نہیں جو حضور کو سجدہ کرنے کے لیے بے قرار نہ ہو. ہر بندہ کہتا ہے میں حضور کو سجدہ کروں. کوئی ایسا سر نہیں جو سجدہ کرنے کے لیے بے قرار نہ ہو. کوئی ایسی زبان نہیں جو حضور کی تعریف کرنے کے لیے کھلنے کو تیار نہ ہو. نہیں سر کے سجدہ گناہ نہ ہو, نہ زبان کے زمزمہ خانہ ہو, نہ وہ دل ہی نہیں جو حضور کے لیے تڑپتا نہ ہو. وہ دل نہیں جو حضور کے لیے تڑپتا نہ ہو, اور وہ سینہ نہیں جس کو حضور کی محبت سے قرار نہ ہو. آگے فرماتے ہیں میرے آقا کے بغیر یہ کائنات نہیں. یہ کائنات میں اگر جو کچھ بھی ہے وہ حضور کے صدقے سے ہے. عثمان بھائی کائنات میں جو بھی ہیں یہ جتنے بھی پھل ہیں نا یہ پوری کائنات پھل ہے, اور اس کے پیڑ مصطفیٰ ہیں, جڑ مصطفیٰ ہے. پوری کائنات پھل ہے, مصطفیٰ جڑ ہے. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا, وہ نہ ہو تو باغ وہ سب فنا, وہ ہے جان سے ہے بقا, وہی بن ہے بن سے ہی بار ہے صلو علیہ. بن کہتے ہیں پیڑ کو, جڑ کو, بار کہتے ہیں پھل کو. حضور پوری کائنات کے پیڑ ہیں اور پوری کائنات اس کا پھل ہے. یہ جتنے بھی پھل ہیں یہ حضور کی وجہ سے. آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان پہ پردے میں رکھا ہوا, اپنا جلوہ نہیں پردے میں پردہ کر دیا عیسیٰ علیہ السلام پر. اور موسیٰ علیہ السلام نے جب فرمایا نا معراج کی رات رب ارنی یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, فرمایا لن ترانی موسیٰ تو منو نہیں دیکھ سکتا. ایک طرف عیسیٰ علیہ السلام کی شانیں بڑی ہیں لیکن ان کی شانیں اپنی جگہ. موسیٰ علیہ السلام کی بڑی شانیں ہیں لیکن میرے مصطفیٰ جو اونٹنی پہ سوار ہیں, اونٹنی پہ سوار ہونے والے کی شان کیا ہے. اعلیٰ کیا فرماتے ہیں نہیں جا ابو چرخ مسیح پر نہ کبھی وہ دور نہا مگر جو گیا عرش سے بھی ادھر وہ عرب کا ناکا سوار ہے. ناکا کہتے ہیں اونٹنی کو, ناکا اونٹنی کو کہتے ہیں. جو گیا عرش سے بھی ادھر وہ عرب کا ناکا سوار ہے صلو علیہ وآلہ. بظاہر میرے آقا اونٹنی پہ جا رہے ہیں لیکن پوری کائنات کے مالک ہیں. بظاہر اونٹنی پہ ہیں لیکن پوری کائنات کا مالک ہے. آپ کے پاس ایک یہودی آ گیا, کہنے لگا جی میں ایک شرط پہ ایمان قبول کروں گا کہ میں صرف 2 نمازیں پڑھوں گا. میرے آقا نے فرمایا تو کلمہ پڑھ 2 ہی نمازیں پڑھی. قربان جاؤں کیسے مالک کو مختار بنایا. اب کوئی دنیا کی طاقت کسی کو 2 نمازوں پہ مسلمان نہیں کر سکتی, لیکن یہ مصطفیٰ کا خاصہ ہے. فرمایا تو 2 نمازیں پڑھ تو مسلمان ہو جا. میرے آقا کو پتا ہے جب یہ میری غربت میں آئے گا تو یہ ساتھ پڑھے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں, 2 رکعتوں پہ سلام پھیر دیا. جب 2 رکعتوں پہ سلام پھیرا, نماز 4 رکعتوں والی ہے. اب صحابہ کرام خاموش ہیں, کسی میں ہمت نہیں بولنے کی کہ سوال کرتے یا رسول اللہ 2 کیوں پڑھائی. لیکن ایک صحابی سے نہ رہ سکا, عشق کے بول میں بولا یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پر قربان, کیا اللہ نے نماز کم کر دی, اللہ نے آپ کو بلا دیا ہے. تو آپ نے فرمایا ابو بکر کھڑے ہو جاؤ. ابو بکر کھڑے ہوئے. فرمایا کہ ابو بکر میں نے 2 پڑھائی ہیں. عرض کیا یا رسول اللہ میں نماز کب پڑھنے آتا ہوں. یا رسول اللہ میں نماز کب پڑھنے آتا ہوں, میں تو آپ کو دیکھنے آتا ہوں, مجھے نہیں پتا کتنی پڑھی ہیں, مجھے نہیں پتا کتنی پڑھی ہیں. کیسا جواب دیا. خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھندی قلم کو فجر آ گیا, کہندے میں نماز پڑھا کہ تیمل ویکھاں.
میں نماز پڑھا کہ تیمل ویکھاں مینوں کعبہ بھل گیا بھل گئیاں سب سوم صلاتاں اکو یار دا فکر پہ آئی تے علامہ اقبال کی کہندے اذان تو ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی اذان تو ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی نماز میری تیرے دیدار کا بہانہ بنی سرکار کی شان کیا ہے خدا کی قسم میں نے پہلے کہا قرآن وہاں مزہ پڑھنے کا تھا جہاں مصطفیٰ کی محبت ہو مصطفیٰ کی محبت ہو تو مزہ ہی مزہ ہے اب اعلیٰ کیا فرماتے ہیں صلو علیہ اب میرے مصطفیٰ کی زندگی کو دیکھ لیں ساری زندگی اپنی امت کے لیے گزاری حضور کے فیض و جود و فیض کے دریا اپنی امت کے لیے اعلیٰ فرماتے ہیں نا کہ آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب ہے کس کا ہے تیرا پوری کائنات مہمانہ حضور میزبان ہے محدثین فرماتے ہیں جتنی بھی کائنات نا یہ زمین ہو یا آسمان والے ہوں کوئی بھی ہو سب کے سب مصطفیٰ کا صدقہ کھا رہے ہیں اب مصطفیٰ کی ساری زندگی اپنی امت کے لیے گزری ہو اللہ سے بخشوانے کی امت کو پار لگانے کی پلسرات میں چلنے کی جتنی بھی دیکھ لیں اعلیٰ فرماتے ہیں کہ اے بدبخت تیرے دل سے کیوں بہار تیرے دل سے کیوں قدورت ہے پھر اعلیٰ فرماتے ہیں پھر جب وہ اتنا ہی کرے گا نا پھر تک جہنم دی آگ کھائے آپ کیا فرماتے ہیں وہ حبیب پیارا تو عمر بر تیرے فیض جود ہی سر بسر ار تجھ کو کھائے تپے سکر تیرے دل میں کس بخار ہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ مولانا غلام ارشد صاحب سمندری شریف والے یہ محدثین پاکستان کے پہلے شگردوں میں ہیں آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم مولانا سردار صاحب کے ساتھ دادا صاحب کی بارگاہ میں حاضری ہوئی ہم 3-4 ساتھی تھے اب مولانا غلام ارشد صاحب سمندری والے آپ فرماتے 3-4 ساتھی تھے تو داتا کے قدموں میں جا رہے تھے تو آگے آگے محدثین پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ تو پیچھے پیچھے ہم تھے تو ہم نے کہا کہ گرمی بہت ہے جب ہم یہاں سے فارغ ہوں گے باہر جائیں گے تو ٹھنڈی لسی پئیں گے ٹھنڈی لسی کہتے جو ہی ہم داتا کے قدموں میں پہنچے تو حضور محدثین آگے کھڑے تھے ہم پیچھے کھڑے تھے ایک شخص آیا آپ کے قدموں میں گر گیا آپ کے قدموں میں گر گیا تو آپ نے فرمایا کہہ دیں گے ہو جائے گا کہہ دیں گے ہو جائے گا 3 مرتبہ نے فرمایا کہہ دیں ہو جائے گا اتنی بات کری اٹھ کے آ گئے واپس وہ کہنے کہ ہم پریشان تھے اس نے بات کوئی نہیں کی اور حضور محدثین کہتے کہہ دیں کہ ہو جائے گا یہ ماجرا کیا مولانا غلام ارشد فرماتے ہیں ہم 3-4 جو ساتھی تھے واپس کی طرف آئے اس کو پکڑ فرمایا تم کون ہو اور تم نے کیا کہا اور محدثین نے کیا کہا فرمایا جاؤ تم اپنا کام کرو تم نے لسی پینی ہے تم نے لسی پینی ہے کہتے ہم حیران ہو گئے پریشان ہو گئے کہتے لسی کو چھوڑو تم بتاؤ تم ہو کون فرمایا نہیں پہلے بتاؤ لسی پینی ہے آپ نے ابھی تو آپ کہہ رہے تھے لسی پینی ہے کہتے حضور آپ لسی کو چھوڑیں آپ بتائیں آپ کون ہیں کہنے کا میں وقت کا ابدال ہوں وقت کا ابدال ہوں میری لاہور میں ڈیوٹی تھی اور داتا صاحب نے میری ڈیوٹی چینج کر دی ہے میں نے بڑی منتیں کی دادا صاحب نہیں مان رہے جب میں نے دیکھا حضور محدث کا تعلق داتا صاحب کے ساتھ تعلق اتنا گہرا تعلق ہے تو میں نے قدم پکڑی حضور میری بات بنا دے محدث فرماتے کہ ہم دادا صاحب سے کہہ دیں گے تیرا کام بن جائے گا کہہ دیں گے ہو جائے گا تو انہوں نے کہہ دیا میرا کام بن گیا ہے یہ تو سرکار کے غلاموں کی شان ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا آئیے مقطع پڑھتے ہیں یہ رضا کے نیزہ کی مار ہے کہ ادو کے سینے میں غار ہے کس چارہ جوئی کا وار ہے یہ وار وار سے پار ہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ رمضان شریف
رمضان شریف ہم سے رخصت ہو کے جا رہا ہے پھر پتہ نہیں آئندہ سال ہمیں نصیب ہو نہ ہو ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ اگلا رمضان ہمیں دیکھنا نصیب ہو نہ ہو لیکن آئیے اس رمضان شریف جو ہم ہماری عبادت اس لائق نہیں کہ رب کی بارگاہ میں یہ پہنچا سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہماری اس ناقص عبادت کو قبول فرمائے گا۔ عثمان بھائی لائٹ بند کر۔ آخری روزے ہیں دل مضطر روح و جان ہے، حسرتا و حسرتا اب چل دیا رمضان ہے، حسرتا و حسرتا اب چل دیا رمضان ہے، تیری فرقت میں عشاق ٹکڑے ہو گیا، تیری فرقت میں دل عشاق ٹکڑے ہو گیا، اور سینہ چاک تیرے ہجر میں رمضان ہے، حسرتا و حسرتا اب چل دیا رمضان ہے، ہائے سب افسوس رمضان کی نہ ہم نے قدر کی، ہائے سب افسوس رمضان کی نہ ہم نے قدر کی، بے سبب ہی بخش دے یا رب کہ تو رحمان ہے، بے سبب ہی بخش دے یا رب کہ تو رحمان، چند آنسو نظر ہے اور کچھ پلے نہیں، چند آنسو نظر ہے اور کچھ پلے نہیں، نیکیوں سے خالی میرا دامان ہے، حسرتا و حسرتا اب چل دیا واسطہ رمضان کا، یا رب ہمیں تو بخش دے، واسطہ رمضان کا، یا رب ہمیں تو بخش دے،
یا حبیب اللہ یا رسول اللہ دیکھو چل دیا رمضان ہے کاش آتے سال وہ ہم سب کو رمضان نصیب کاش آتے سال وہ ہم سب کو رمضان نصیب یا نبی میٹھے مدینے میں بڑا ارمان ہے یا نبی میٹھے مدینے میں وقت افطار و سحر کی رونق ہوگی یا اللہ اپنے حبیب کا صدقہ مدینہ پاک کو کھپا کی اور کو دبا کرو یا اللہ کھپا مدینہ پاک کی اور کو دبا کرو وقت افطار و سحر کی رونق ہوگی کہاں چند دل کے بعد یہ سارا سما سنسان ہے حسرتا حسرتا چل کاش آتے سال وہ ہم سب کو رمضان نصیب یا نبی میٹھے مدینے میں بڑا ارمان ہے یا نبی میٹھے مدینے میں بڑا ارمان ہے حسرتا حسرتا اب جلدیاں بسم اللہ الرحمن الرحیم مصطفیٰ جان رحمت تیرا سلام شمع بز میں ہدایت تیرا سلام شمع بز میں
تیرے روضے کو دیکھا سکوں مل گیا تیرے روضے کو دیکھا سکوں مل گیا سبز گنبد کی شوکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت اور جو بھی وقت گزرا آقا کی یاد میں ہر ایک اس کی ہر ایک ساتھ پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ سیدی مرشدی شاہ احمد رضا فیض یاب کمالات حسن